کربلا والوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور کربلا والوں کی اولاد کے کوئی شریف میں ہم آپ بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ بنانے کو بنا لیجیے، لیکن پرکھا تب جاتا ہے رشتے کی سچائی، رشتے کی حقیقت، رشتے کی پختگی تب نظر آتی ہے کہ جب نبھانے کا نمبر آتا ہے۔ اور رشتے بنا کر نبھانا یہ آل رسول کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ کربلا شریف سے لے کر پیلی بھیت شریف تک سبحان اللہ، آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کربلا میں سرکار امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام نے جو وعدہ اپنے نانا سے فرمایا تھا وہ وعدہ نبھایا، بے شک سبحان اللہ۔ اور پیلی بھیت شریف کی دھرتی پر انہی کربلا والوں کی اولاد پاک نے جو وعدہ سرکار حاجی شاہجی محمد شیر میاں سے فرمایا تھا وہ وعدہ نبھایا۔ سرکار حاجی شاہجی محمد شیر میاں تاج الفقراء غوث الاغواث قطب پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات گرامی کا نام کہ جو باتیں کرنے کے بعد کسی کو نہیں پرکھتے تھے بلکہ کسی کے آنے سے پہلے ہی پرکھ لیا کرتے تھے کہ آنے والا کون ہے اور آنے والا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ سرکار شاہجی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالی عنہ اس علم و فضل کے حامل تھے کہ بس آنے والا ابھی میں کہوں کہ سب نظروں میں بھاپ دیا کرتے تھے، نئی نظریں بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے گھر سے ارادہ کرا اس نے کہ سرکار شاہجی میاں کی بارگاہ میں جانا ہے، اور شاہجی میاں کو سمجھ آ گیا کہ یہ کون آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار شاہجی میاں پہلے سمجھ گئے کون آ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ابھی کہاں بولے، سبحان اللہ۔ یہ تو جب میاں آئیں گے ان کے سامنے بولے، میاں ہم بھی ہیں، اور یہ تو غنیمت ہے کہ اتنے موجود بھی ہیں۔ کچھ تو انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ جب میاں آئیں گے تب ہم جلوہ گر ہوں گے دربار اللہ میاں میں، اور تب ہم کہیں گے کہ ہاں میاں ہم بھی ہیں۔ بڑے بڑے استاد لوگ ہمارے سلسلے ہیں۔ ہاں یہ بالکل، یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ میاں ہم ہی ہیں۔ باقی نظر نہیں آئیں گے، اور جب میاں آئیں گے ایسے میاں کا دامن پکڑ کے گھومیں گے اور ناچیں گے کہ میاں پر ہم ہی ہیں۔ ایسے لوگوں سے سلسلے کو بڑا نقصان ہے۔ ہم نے تو میں پچھلے اس میں نے بات کہی تھی کہ
زندہ باد ہے وہ خانقاہیں کہ جو قدیری فیض اٹھا رہی ہیں اور یہاں کی وفاداری کر رہی ہیں. جی جی جی. اور دنیا میں برباد ہوں کہ نہ ہوں مگر آخرت میں برباد ہیں وہ خانقاہیں کہ جو پل رہی ہیں اللہومیہ کے ٹکڑوں پر اور پھر بھی غداری کر رہی ہیں. بے شک بے شک بے شک. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ اپنے آپ کو قدیر بھی بتاتے ہیں اور محفل سے آنے میں گھبراتے بھی ہیں. بہرحال جس کے نصیب میں ہے ملے گا, یہاں بھی اور وہاں بھی. الحمدللہ ہم یہاں بھی پا رہے ہیں وہاں بھی پائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم لینے ہی ہمارا مال آتے ہیں. کبھی نوٹ لینے نہیں آئے ان سے, کبھی ان حضرات سے ہم نوٹ لینے نہیں آئے, کبھی گلر پر نظر نہیں رکھی. بس وہی چیز کہ جس کا اللہ میاں نے وعدہ فرمایا ہے کہ لاج رہ جائے وہی لینے آتے اور ملتا. ان حضرات نے لاج رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے, وہ لاج رہتی ہے اور ایسی رہتی ہے. جب میں وہی بات تو بتانے والا تھا کہ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کہ جو اس بات سے پہچان جاتے ہیں کہ گھر چلنے والا گھر سے چلا, مگر شاہ جی میاں پہچان گئے کون آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کس لیے آ رہا ہے, کیا ارادہ لے کر آ رہا ہے. لیکن انہی شاہ جی میاں کی بارگاہ میں جب سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے تھے تو اولاد ہوتی ہے. دروازے ہی ہوتے ہیں, گھر والے ہی ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میرا شیر محمد شیر, میرا شیر اگرچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو پہچان لے, مگر میرا نور نظر آ رہا ہے. میں پھر بھی محمد شیر کو بتاؤں گا کہ محمد شیر میرا نور نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار اللہ میاں کا تعارف سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کو جس ذات نے کرایا وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ میاں کا تعارف پیلی بھیت والوں کو کرانے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اہمیت رکھیے یہ بات کہ آنے والے کا تعارف کون کرا رہا ہے, آنے والے کی پہچان کون کرا رہا ہے. شاگرد کا تعارف کرانا اور ہے, استاد کا تعارف کرانا اور ہے, چھوٹے کا تعارف کرانا اور ہے, بڑے کا تعارف کرانا اور ہے. سرکار اللہ میاں پیلی شریف کی دھرتی پر آئے, تعارف کرانے والا کوئی خادم نہیں تھا, کوئی مجاہد نہیں تھا, کوئی دنیاوی رشتہ دار نہیں تھا. اگر تھا تو ان کے جد کریم جناب محمد رسول اللہ آقا دو جہاں سیدنا اعلی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تاکہ سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. یہ بتانا شادی میاں کو بتانا نہیں تھا, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ چچلانا شادی میاں کو چچلانا نہیں تھا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ محمد شیر میاں میرا نور نظر آ رہا ہے. یہ شادی میاں کو بتانا نہیں تھا, شادی میاں کو ویسی پہچان لیتے تھے. یہ بتانا شادی میاں کو نہیں تھا, پیلی بھیت والوں یہ تمہیں بتانا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پیلی بھیت کے رہنے بسنے والوں یہ تمہیں بتانا تھا. پیارے آقا نے شادی میاں کے ذریعے بتا دیا. شاہ جی محمد شیر میاں بتا دو پیلی بھیت والوں کو یہ پیلی بھیت کی دھرتی پر میرا نور نظر آ رہا ہے, عبد البصیر آ رہا ہے. سرکار اللہ میاں تشریف لائے, مگر سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی زندگی بڑے فقیرانہ مزاج اور انداز سے گزاری. نہ آپ کو جلسے کرنے کا شوق تھا، نہ آپ کو محفلیں سجانے کا شوق تھا، نہ آپ کو تعمیرات کرنے کا شوق تھا. بس ایک طرف بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگانے کا شوق تھا. سبحان اللہ. آپ زیادہ کچھ نہیں کرتے، بس ایک ہی کام تھا، اللہ اللہ، بس ایک ہی کام تھا. اللہ. مگر وہ ایک کام بھی بڑے کام کا تھا. یہ کام بھی بڑے ہلکا پھلکا نہ تھا، یہ کام بھی بڑا عظیم کام تھا. اور اگر یہ والا کام نہ ہوتا تو اس وقت دربار اللہ دنیا میں یہ والا کام نہ ہو رہا ہوتا. کیا بات ہے! اس کام کی برکت سے آج یہ سارا کام ہوا، ورنہ جنات چل رہے ہوتے، جنات کے ڈنڈے چل رہے ہوتے. یہ جو عرس میں آنے والے عرس کی محفل کو چھوڑ کے پوری رات مسجد میں سوتے ہیں نا، یہ سو نہ پاتے. ہاں، گھر سے اماں سے کہہ کے اماں عرس قدیری میں جا رہا ہوں، ابا قدیری عرس میں جا رہا ہوں، گھر سے کہہ کے نکلا اور یہاں آ کے مسجد میں وہ خراٹے لے رہا. ایسا لگ رہا پوری زندگی کی نیند نہیں ہم پہ پوری کرے. سونے پہ سو. اچھا ہوشیار کی بات ہے، جہاں سلام کا نمبر آیا اٹھ کے بھی آئے چاہے گھر کا نکتی بیٹھی. یا شرم کرو، سونے آتے ہو یہاں پر، میں کہ جاؤ رہے سو رہے پڑے ہوئے اندر. تو سرکار اللہ عمیہ کا عظیم الشان کام اللہ کے در پہ لگا کر اس مسجد کو جناتوں کے بجائے انسانی مسجد بنا دی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو انسانوں کے قبضے میں رکھے. آمین. سرکار اللہ عمیہ پلیٹ فارم بنا گئے، ماحول بنا گئے، بساط بنا گئے. اور پھر دور آیا سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیری جیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار تاج الاولیاء بنیادیں بنا گئے سرکار العمیہ. اب سرکار تاج الاولیاء نے اس پر تعمیر کا آغاز فرمایا. سرکار العمیہ تک اس سلسلے کو اس شاخ سے فروغ اتنا نہیں ملا کیونکہ سرکار العمیہ کو کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں. اور شاہجی میاں نے فرما دیا تھا بیٹھو مسجد میں لگاؤ اللہ کی در پہ. وہ تو لگے اللہ کی در پہ لگانے میں. مگر سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے میدان میں اور ایسے نکلے کہ جس علاقے میں چلے گئے لوگ سلسلہ قدیریہ کے بیعت ہونے گلے. کس طرف نکل گئے، چاہے وہ گورنپور کا علاقہ ہو، چاہے وزیریا کا علاقہ ہو، چاہے کٹیمہ کا علاقہ ہو، چاہے بریلی کا علاقہ ہو، چاہے رامپور کا علاقہ ہو، چاہے مراد آباد کا علاقہ ہو، جدھر جدھر نکل گئے قدیری ہی قدیری. اور اس وقت سلسلے میں کوئی ایسا عالم بھی نہیں رہے ہوں گے تو، مگر ایسے علماء نہیں رہے کہ جو اسٹیج کے علماء ہوں، جو سلسلے کا تعارف کرانے والے علماء ہوں، جو تمطراق والے علماء ہوں. نہیں، سرکار تاج الاولیاء کے ساتھ علماء کی جماعت نہیں چلتی تھی، شعراء کی جماعت نہیں چلتی تھی. بہت سے بہت ہوتے تھے جو 2-3 میلاد شریف پڑھنے والے ہوتے تھے، بس جنہیں 3 میلاد شریف پڑھنا تھا سرکار تاج الاولیاء کا تعارف کرانا یہ ان کا کام نہیں تھا. سرکار تاج الاولیاء کا شجرہ نسب بتانا یہ ان کا کام نہیں تھا. بس جاتے تھے میاں کا مزاج تھا، جہاں کھانا کھانے گئے، جہاں فاتحہ کرنے گئے، پڑھو بھائی پڑھو، بس یہ اندازہ، پڑھو بھائی پڑھو. 2 کلام پڑھوائے، فاتحہ کر دی، کتاب ثواب کر دیا، کوئی بتانے والا نہیں.
جانے والا کون ہے؟ مگر بھلے سے کوئی بتانے والا نہ ہو، بھلے سے کوئی کہنے والا نہ ہو، مگر چہرے پر جو خون رسالت کی چمک تھی وہ تو بتاتی تھی۔ چہرے پر کربلا والوں کے سبحان اللہ لال خون کی جو رنگت تھی وہ تو ظاہر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک لوگ دامن سے لپٹتے چلے گئے، لوگ دامن سے جوڑتے چلے گئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے بھیا کرامت کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، میاں نے یہ کر دیا، میاں نے وہ کر دیا، میاں نے جیل میں ہاتھ ڈالا یہ کر دیا، دنیا بھر میں یہ کرامتیں سب کی بیان ہوتی ہیں، مگر یہ کرامت بھی ہو سکتی ہے اور یہ کام کوئی جادوگر بھی جادو کے ذریعے کر سکتا ہے کہ 10 کے نوٹ کو 20 کا بنا دے، 50 کے نوٹ کو 100 کا بنا دے۔ دنیا میں ہوتے تو ہیں، کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر میں ہوتا ہے کام۔ تو یہ کام کرامت بھی ہو سکتی ہے اگر کسی ایسا بارے سے ظاہر ہو، اور یہ کام جادو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار اللہ میاں سرکار تاج الاولیاء نے ایسی کرامت کا اظہار فرمایا اور سرکار تاج الاولیاء سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا کہ جسے دیکھ کر، جس کو محسوس کر کے آج کے الحمدللہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء نے کتابیں لکھ کر سلسلہ قدیریہ کو آگے نہیں بڑھایا، تقریریں فرما کر سلسلے کو فروغ نہیں کیا، بلکہ سرکار تاج الاولیاء کے ذریعے سلسلہ قدیریہ کو جو فروغ ملا تو صرف اس وجہ سے ملا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کی روحانیت پر فدا ہو جاتا تھا۔ کہنے کی بنیاد پر لوگ مرید نہیں ہوتے تھے، دیکھ کر مرید ہو جاتے تھے، نہیں ہوتا تھا، چہرہ بتاتا تھا کہ یہ تو کربلا والوں کی حال ہے۔ اب ہوتا تو یہ ہے ایک محلے میں ایک ہی رہے گا، پرانی کہاوت ہے نا، ایک محلے میں ایک ہی رہے گا۔ سرکار تاج الاولیاء کے ذریعے جب سلسلہ قدیریہ کو فروغ ملا، اس لیے نام بھی سلسلہ قدیریہ ہی پڑھو۔ جی الحمدللہ ہم شیری بھی ہیں، ہم بصیری بھی ہیں، ہم رشیدی بھی ہیں، ہم احادی بھی ہیں، ہم حمیدی بھی ہیں، مگر لکھتے کیا ہے؟ قدیری۔ بولو، یہ تو شرم آتی ہے کہنے میں کیا؟ ہم سب کون ہیں؟ قدیری ہے، اور قدیری لگا بھی کرو، ٹوپی لگایا کرو قدیری۔ یہ سفید، پیلی، نیلی، یونی، یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صاف کروں، کسی بات کا برا ہوں اور برائی کرو میری۔ آج کل کچھ قدیری حضرات ٹوپی لگانے لگے ہیں بالکل پلین ایک دم، جانا کہ یہ والی مطلب پلین چڑھائی نہیں ہوتی اس پر، نہیں، چڑھائی والی لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ سرکار تاج الاولیاء کے در کے کتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ جو نشان ہے اس نشان کو اپناؤ اور آگے بڑھو۔ ہمارے سلسلے کے کچھ علماء اپنے نام کے ساتھ قدیری کی جگہ قادری لگانے لگے، صحیح ہے، فلانے قادری، فلانے قادری، ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم نے بغداد بلا کے اسے مرید کیا۔ اتنا پکا والا ہے غوث اعظم کا مرید ہے۔ یہ سب ڈپلیکیٹ کی باتیں بان، قدیری ہو فخر سے کہو ہم قدیری ہیں۔ ابے ہمیں دیکھو، ہمیں ساری دنیا مخالف تھی ہمارے، اور آج بھی 70% دنیا مخالف ہے ہمارے، اور اس درجے میں مخالف ہے کہ کتنے ہمارے اپنے ہیں کہ وہ اپنے یہاں ہمیں بلانے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ اگر مولانا انتخاب قدیمی یا ان کی اولاد کو بلا لیا تو قیامت نازل ہو جائے۔ اس درجے میں لوگ ہمارے مخالف ہیں، اس درجے میں لوگ ہم سے پریشانی محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی دیکھو
گندے کی چوٹ پر یہی ٹوپی لگا کر پوری دنیا میں ڈلتے ہیں. نام کے ساتھ کچھ لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے, قدیمی ضرور لکھا جاتا ہے. اتنے علماء جو نام سے نہیں علامہ قدیری کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں, وہ نام کے طور پر ہی ہمیں قدیری کہتے ہیں. میری آئی ڈی دیکھو, میری آئی ڈی میں کیا نام لکھا ہے میرا؟ انتصاب حسین قدیری. میری آئی ڈی ہے. میرے پاسپورٹ میں دیکھو قدیری لکھا ہوا ہے. میرے بچوں کے پاسپورٹ میں دیکھو قدیری لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری بیوی کے پاسپورٹ میں دیکھو تو میں قدیری لکھا ہوا میرے. قادری تو سب ہیں, چشتی اور مداری تو سب ہیں, نقش و نقشی تو سب ہیں, لیکن آج کل قادری تو نمبر 2 کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں, نمبر 3 کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں, نمبر 4 کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں. اگر یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم نمبر 1 والے ہو تو قدیری لکھو. بے شک, بے شک. لکھو قدیری اپنے نام کے ساتھ. یہ قادری لکھ کے ڈوگری پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو.